ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانیت کو عنوان پر آپ لوگوں کو جیسا کہ تمام آیات و احادیث بتائی گئی ہیں، اور خاص کر کے احادیث میں وہ احادیث جو عام طور پہ ہمارے لوگوں کے بیچ رائج نہیں ہیں، علماء کو معلوم ہوگی، لیکن یہ معاملات انسانیہ بہت دخل دیتی ہیں، بہت کام کی احادیث ہیں، جس میں کہ ایک حدیث آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہے ترمذی کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ اپنے بھائی کی مصیبت پہ خوش مت ہو، اتراؤ مت، اس کو پریشان مت کرو، ذلیل مت کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، اس کی مصیبت ختم کر دے گا اور وہی مصیبت تمہارے پر ڈال دے گا، کیونکہ اگر اس پر کوئی مصیبت ہے تو اسی اللہ نے دی ہے جو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کی مصیبت اٹھا کے تم پائے پر ڈال دے۔ کتنی اہم حدیث ہے یہ، اور خاص کر کے ہم لوگوں کے بیچ چونکہ اس قسم کی احادیث نہیں معلوم ہے تو ہم لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، جس میں سے یہ ہے۔ اور اگر خاص کر کے کوئی کامیاب نہیں ہے اپنے کام دھندے میں تو اس کے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہے جو ذلیل کر رہا ہے تو یہی کہے گا کہ بھائی کیا چکر ہے، ابھی تک آپ کامیاب نہیں ہیں اور دسیوں کام کر چکے ہیں، کہیں نوکری کر لو، کہیں کچھ کر لو، ایسا تو نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی مار ہے تم آپ پر جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہو سکتا ہے بھیا تو یہ ذلیل کرنا ہوا، اور یہی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پریشان کر دے اور وہی اس کی مصیبت تمہارے پر ڈال دے تب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یار یہ تو غلط بات ہے۔ اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ اگر کسی بھی قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان کے احادیث تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت بتائے جائیں گے، الگ الگ ایک حدیث ایک موضوع پر بتائی جائے گی، کیونکہ اس میں جو تمام وقت لگے گا، تمام آیات و احادیث ہیں امتحان پر۔ اس لیے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اگر کوئی پریشان ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی کرنے کا عمل نہیں، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے عورتوں میں بھی بہت پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا کہ یہ ہوا ہے تو اس کو پریشان کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا اس کے ساتھ، تو یہ بھی سب غلطی باتیں ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں اس بات کے لیے کہ کہیں اللہ ہم کو نہ پریشان کر دے اور ہماری جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بڑھا نہ دے، کیونکہ عام طور پہ یہ بات ہے کہ دیکھیے ہر کوئی نہ کوئی پریشان ضرور ہے، لیکن اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا زیادہ پریشان ہے تو بالکل اس کو اور پریشان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اس کی پریشانی میں مبتلا جو رہتا ہے تو اس کو ذلیل کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تم ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا، ویسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا۔ یہ غلط بات ہے، اس کو شماتہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی خوش ہونا، اترانا، ذلیل کرنا، اور یہ چیز بہت ہی منع ہے، بالکل مذمت ہے اس کی اسلام میں۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ قرآن و سنت کے مخالف ہو، تاکہ کم سے کم اگر ہم مر کے جائیں تو ہمارے اعمال نامہ میں وہ اعمال تو نکلے جو ہمارے کام آئیں گے، کیونکہ عام طور پہ جو ہم لوگوں کی زندگی ہے بھائیوں بہنوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں وہ کوئی اتنی خاص عبادت والی تو ہے نہیں، کیونکہ ہم لوگ عام لوگ ہیں، تو کم سے کم ایسے کر کے کچھ باتیں کر لے جس پہ عمل کرے تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو وہاں جب مر کے جائے تو ہمارے اعمال نامے میں کچھ تو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس قسم کی اور بھی احادیث ہے انسانیت کے اوپر تو تمام احادیث ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ قرآن کی آیات کے علاوہ میں بتا رہا ہوں، میں خاص کر کے احادیث پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ قرآن کی تمام باتیں تو اکثر رائج ہے لوگوں میں، لیکن جو احادیث ہے جو اس قسم کی ہیں، کیونکہ اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھیں گے اس میں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں، نہ کہ آپ بلکہ آپ کے والدین بھی، اور اگر دادی زندہ ہوں، نانا نانی، تو وہ بھی کہیں گے بھیا پہلی بار سننے میں آ رہی، اور جبکہ جو ہے تو ماشاءاللہ علماء کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ جو ہے ان کو چھوٹی چھوٹی احادیث دیکھ کے نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ زندگی کے معاملات میں بہت دخل دیتی ہیں یہ احادیث، جو کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں
بہت کم الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باتیں بتا دی، پوری انسانیت بتا دی، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگوں سے دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔